ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ سمجھیں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم۔ اگر تم اس کی عزت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کو خوش رکھو گے تو ایسی صورت میں وہی تمہاری جنت کا باعث بنے گا، اور اگر تم ان کو ناخوش رکھو گے، اگر تم انہیں رلاؤ گے، اگر تم ان کے حق تلفی کرو گے تو ایسی صورت میں وہی تمہاری جہنم۔ تو یہ حق ہے میرے بھائیوں، ماں باپ کا اتنا بڑا حق بتلایا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آئیے چند وہ احادیث بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو اس کا کیا انجام ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حسن سلوکی کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ قرآن کریم میں اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیا، اور جب نہ حسن سلوکی کی بات آئی، نہ فرمانی کی بات آئی، تو بھی اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا جو حق ہے اس چیز کو بیان کرنے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کو گنایا۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک عظیم عمل ہے، اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ والدین کے نافرمان بندوں کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور انہیں جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں نہیں دیکھے گا، الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، پیرنٹس کی نافرمانی کرنے والا، والمرأۃ المترجلہ، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، والدیوس، اور تیسرے قسم کے لوگ ہیں دیوس۔ اور فرمایا آگے وثلاثۃ لا يدخل الجنہ، اور تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والمدہم علی الخمر، شراب کے عادی، والمنان بما آتا، جو کچھ دیا ہے اس پر احسان جتلانے والا۔ یہ روایت یہ بتلاتی ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی طرف کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں، اور جنت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو داخل نہیں کرے گا، بلکہ ایسا شخص ملعون ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، 2420 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون من عق لوالدیہ، کہ وہ شخص ملعون ہے، لعنت شدہ آدمی ہے وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عمل ایسے شخص کا قبول نہیں ہوگا جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، آپ نے صحیح سنا کہ کوئی عمل نہ ہی فرائض میں سے اور نہ ہی نوافل میں سے کچھ قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 2513، ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے فرائض بھی قبول نہیں کیا جائیں گے، جن کے نوافل بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے شخص کے بارے میں فرمایا عاق، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والا، اور دوسری چیز کہا گیا والمنان، احسان جتلانے والا، ومخدوما بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے فرائض بھی کچھ قبول نہیں کیے جائیں گے، جن کے نوافل بھی کچھ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال قبول ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں ماں باپ کو خوش رکھنا ضروری ہے، وگرنہ یاد رکھیں ماں باپ ایک طرف ہماری ایذاؤں سے، ہمارے جو ہے دی ہوئی تکلیفوں سے، ہمارے ظلموں سے اگر وہ رو رہے ہیں، اگر وہ پریشانی میں ہیں، تو ہماری نماز بھی بیکار ہے، ہماری حج بھی بیکار ہے، ہمارے روزے بھی بیکار ہے، کوئی عمل ہمارا قبول نہیں۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ
ایسی دولت ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں تو ہمارے لیے جنت مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کے ساتھ خصوصی طور پر حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ اور نرمی گفتگو کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے۔